یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے ہو، اب نہیں مانگنا، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے کہ تم مانگو، تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خواہش کی رجا دور کر سکتا ہے تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ بس یقین رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے یہ آزمائشیں کیوں تھیں، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ سجدہ شکر، توکل، رکوع میں لگ جاؤ، تم اس روشنی کی آرزو میں لگ جاؤ۔ سچی خوشی کا راز کیا پتا ہے تمہیں؟ مرہم بن جاؤ، دل کے رفعوں میں لگ جاؤ۔ سر جھکانے کا مطلب نماز میں یہ ہے، تم سر اٹھا کے راہ آبرو میں لگ جاؤ۔ خواہش ابلیس ہے کہ تمہیں جلتا دیکھے، تمہارا فرض جنت کی روح میں لگ جاؤ۔ خیال، سوچ، تدبر کبھی کر کے دیکھو، تم اس کائنات سے گفتگو میں لگ جاؤ۔ چہرہ ہاتھ ہی دھونا صرف صفا ہی نہیں، دل بھی دھو ڈالو، روح کے وضو میں لگ جاؤ۔ تم اتنی شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہاری دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ اب تم بولو گے کہ اگر میری دعا قبول ہو چکی ہے تو اب تک میری چیز مجھے ملی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ جب صحیح وقت آئے گا تب تک تمہاری چیز تمہیں پہنچا دی جائے گی، اور اس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ تمہارا اللہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کبھی بھی تمہاری تڑپ کو، تمہارے درد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بھروسہ رکھو اس پر، وہ سب ٹھیک کر دے گا ایک دن۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے یقین کیسے رکھنا چاہیے؟ ہمیں ویسا یقین رکھنا چاہیے جیسے وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں ہے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یقین رکھنا سیکھ لو، پھر راستے بنیں گے، اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کا جواب کس راستے سے آنا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ اگر وہ چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی تو وہ تمہاری ہی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی کرنے کی، کچھ نہیں ہوتا دیر سے۔ یقین کرو کچھ نہیں، کیونکہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، اور یہ بات تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکی ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے فاصلے کتنے کم رہ گئے ہیں۔ آپ کا اپنے پیارے اللہ سے تہجد میں دعا مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دعا آپ نہیں مانگ رہے بلکہ وہ آپ سے منگوا رہا ہے، وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے مانگنے کی۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہے
کہ وہ آپ کو اتنے پاس ہونے کا احساس دلا کر آپ سے دعا منگوا کر آپ کو عطا نہ کرے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں ناممکن سے ممکن کی مسافر ہوتی ہیں۔